ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل نے 13 جون 2025 کو ایران پر ایک بڑا حملہ کیا۔ اس حملے میں ایران کے کچھ فوجی، سائنٹسٹ اور اہم جگہیں تباہ ہو گئیں۔ اس کے بعد ایران نے بھی بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ ایران نے ایک ساتھ بہت سے میزائل اور ڈرونز یعنی بغیر پائلٹ کے چلنے والے ہوائی جہاز اسرائیل پر بھیجے۔ تقریباً 100 سے زیادہ میزائل اور 150 کے قریب ڈرونز استعمال کیے گئے۔ کچھ میزائل اسرائیل کے شہر تل ابیب اور حیفا پر گرے، جس سے کئی لوگ زخمی اور کچھ مارے بھی گئے۔ اسرائیل نے بھی فوراً ایران پر حملے کیے۔ انہوں نے ایران کے فوجی اڈوں، گیس پلانٹ اور تیل کے کارخانے تباہ کر دیے۔ کچھ رپورٹوں کے مطابق ایران میں تقریباً 200 سے 400 کے درمیان لوگ مارے گئے۔ اسرائیل میں 14 سے 19 لوگ مارے گئے اور 80 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ اب ایران کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا طریقہ استعمال کیا ہے جس سے اسرائیل کا دفاعی سسٹم یعنی جو میزائل کو روکنے والا نظام ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکا۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم سسٹم ہے جو زیادہ تر میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے، لیکن کچھ میزائل بچ کر اپنے ہدف تک پہنچ گئے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ براہ راست اس لڑائی میں شامل نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ اسرائیل کو دیکھ رہا ہے اور مدد کے لیے تیار ہے۔ یورپ کے ملکوں جیسے جرمنی، فرانس نے کہا ہے کہ وہ جنگ روکنے کی کوشش کریں گے۔ G7 کی میٹنگ میں بھی اس مسئلے پر بات کی جا رہی ہے۔ چونکہ ایران ایک تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اس لیے تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں بڑھ سکتی ہیں۔ جنگ کی وجہ سے عام لوگ بہت پریشان ہیں۔ دونوں ملکوں میں خوف اور بھاگ دوڑ ہے۔ اگر یہ لڑائی بڑھتی گئی تو پورے مشرق وسطیٰ یعنی عرب ممالک، ایران، اسرائیل والا علاقہ، اس علاقے میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ جنگ صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ لڑائی جلد ختم ہو جائے گی اور امن و امان قائم ہو جائے گا، کیونکہ جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہوتا ہے۔